Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our legal, political, social program where we will be discussing legal issues, political issues, and we're going to have an interactive with the community. So अगर आपके पास कोई issues है regarding anything to do with community, जो आजकल जो इस वक्त position है, आप देख रहे हैं भी hate crime हो रहा है, इस्लामोफोबिया हो रहा है, इस पे भी हम discussion करेंगे. हमारे जो studio में हमारे जो बड़े important guests आए, they've joined me today. I'm very happy to bring them on board, and then we'll be discussing some of these issues. Last week हमारे ज़रा से program में time नहीं था, we couldn't really discuss some of the issues जो हमने बात कर रहे थे domestic violence पे. आज कोशिश करेंगे उस पे भी हम ज़रा उससे भी छेड़ेंगे domestic violence उस पे क्या आपको प्रूव करना पड़ता है, जिस वक्त गवर्नमेंट की पोजीशन लेजिस्लेशन क्या कहता है उसको भी हम कवर करेंगे. And today I want to welcome my guest today, my very important guest, Faraz Bhatti Saab, who is a community activist and a community leader. Welcome. Thank you very much. अपने हकीम राजा बशीर साहब, आपका भी बहुत वेलकम करते हैं प्रोग्राम में आने के. And Mr. Ali Raza Saab, the business person, welcome to the program. And अपने Rashid Saab, Mahmood Saab, he's a legal lawyer. Welcome to the program. Thank you, sir. तो अपने व्यूज़ से ये कहेंगे अगर आपके पास कोई इशू है anything to do with legal, political, then आप उसे ज़रूर ज्वाइनिंग कर सकते हैं. लाइन्स हमारी खुली होंगी, आप उस पर टेलीफोन भी करें. अगर आपका कोई इशू है regarding anything to do with legal issue, अगर आप privately discussion चाहते हैं then please आप control room से टेलीफोन नंबर ले सकते हैं. We'll be happy to talk to you after the program. प्लस हमारी ईमेल भी आपको मिल सकती है. तो अभी शुरू करते हैं. फराज भट्टी साहब, इस वक्त मैं आपको इसमें डिस्कशन में लाना चाहता हूँ. इस वक्त जो इस करंट इश्यूज जो हो रहे हैं, इस्लामोफोबिया, हेट क्राइम, इस वक्त आपने देखा जो इस वक्त जो पोजीशन है जब से ये मैनचेस्टर एरिना के बाद जो ये टेररिज्म हुआ था, फिर लंदन में जो हुआ था ये अटैक्स जो हुए थे जिन्होंने बड़ा हॉरिबल सीन से जहाँ पे इन्होंने बेगुनाहगार लोगों को मारा था इन द नेम ऑफ इस्लाम, इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम. उसका नतीजा ये हुआ, रिजल्ट बैकलैश ये हुई थी. तो यहाँ की जो होस्ट कम्युनिटी है उन्होंने इस पर एक अपना रिवेंज लिया और उसकी वजह से तासुब फैल रहा है. तो इस पर आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये बताएं, ये आप क्या समझते हैं इस वक्त क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच इमरान, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि आपके प्रोग्राम में आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके व्यूअर्स के लिए अक्रॉस करना. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो क्वेश्चन किया है इसके 3 आंसर्स है. एक ऑब्वियसली आपने टच किया है थोड़ा सा इस्लामोफोबिया के ऊपर जी, दूसरा आपने टच किया है हेट क्राइम के ऊपर, स्ट्रोक रेसिज्म के ऊपर, और तीसरा आपने मेंशन बीच में किया है कि जो कम्युनिटी का आपस में डिस्ट्रस्ट हो गया बिटवीन द इंग्लिश कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी. ठीक है, और ये जो 3 पॉइंट ऑफ व्यू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डेली लाइफ के ऊपर इसके साथ डील करना पड़ता है. पहले मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा इस्लामोफोबिया के मतलब, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से और वेरियस मीडिया फॉर्मेट की वजह से हमें रिकग्निशन हो गया है कि हम मुसलमानों के ऊपर पिक ऑन किया जा रहा है, जिसको हमने टर्मोलॉजी दे रहे हैं जिसका नाम है इस्लामोफोबिया. मगर ये टर्मोलॉजी या ये इस किस्म का रवैया हम मुसलमानों के ऊपर 1919 से शुरू हुआ है, यानी कि 1919 से शुरू हुआ है जब फ्रेंच ने अल्जेरियंस को कैप्चर किया. उसके बाद उन्होंने बेसिकली थोड़ा सा इस्लाम को टारगेट करना शुरू किया, और उस टाइम कुछ फ्रेंच राइटर्स ने लिखा भी था कि इस्लामोफोबिया, और फिर ये ऑल द वे थ्रू 1900s आता रहा. 60s 70s में जाके इसने बेसिकली बड़ा राइप किया है, फिर 80s 90s में दम तोड़ गया. फिर जब मिलेनियम शुरू हुआ है ये 2000, उसके बाद अनफॉर्चुनेट इवेंट अमेरिका में हुए हैं और उसके बाद ये चीज़ें बाहर से बाहर निकलती हैं. ठीक है, अब बात रही हेट क्राइम की. हेट क्राइम अगेन ये हमें एज ए माइग्रेंट्स या कुछ हम में से ब्रादरान यहाँ पे ऐसे रेफ्यूजीज भी आए थे. ठीक है, हम इस चीज़ को फेस करते आ रहे हैं कोई 1950 1960 के इशरे से, क्योंकि उस टाइम कुछ नॉन पॉलिटिशियंस ने बड़ी ही वलवला खेज तकरीरें की थी जिसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये जो माइग्रेंट्स इस मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो हमें कल प्रॉब्लम कॉज करेंगे. तो उस वजह से ये हुआ कि उस टाइम की जो जनरेशन थी, जो लोकल जनरेशन थी, उन्होंने वो चीज़ें पिक ऑन की और उनको साथ कैरी किया. मगर उसके बाद हमारी कम्युनिटीज़ बीच में आई, क्योंकि मेरे वाले साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे यहाँ पे 1958 में आए थे. उस टाइम बहुत कम यहाँ पे मुसलमान रहते थे और बहुत थोड़ी सी कम्युनिटी थी, और ये इंटीग्रेट कर रहे थे, शराफत की तरह रह रहे थे. मगर जो उनके बच्चे आगे होते रहे, हम होए, आप होए, हम जितने भी यहाँ पे टेबल पे बैठे, हम किसी न किसी माइग्रेंट के बेटे हैं. ऑफ कोर्स, ठीक है, सही बात. वो जब हम यहाँ पे हुए तो हमने यहाँ पे कम्युनिटी के साथ थोड़ा इंटीग्रेशन किया, मगर हमने तो कर लिया,
مگر کافی ایسے انفارچونیٹ ایریاز، ایسے ٹاؤن، ایسے محلے ہیں اس ملک کے اندر جہاں پہ کمیونٹیز انٹیگریٹ نہیں کر رہی اور نہیں ہوئی، اینڈ اس وجہ سے ہیٹ تب آتا ہے جب آپ کسی کے متعلق کچھ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں ہدایت ٹی وی کو اور آپ کو اس بات کا خراج تحسین دیتا ہوں. آئی گیو یو گائز اے کریڈٹ that you've taken the initiative to talk about this topic. بیکاز آج تک مجھے یہاں پہ بیسکلی سیاست کے اندر یا اس شہر کے اندر رہتے ہوئے لگ بھگ 40 سال ہو گئے، آج تک میں نے اوپن فارمیٹ میں کسی بھی اپنے چینل کو یا میڈیا پلیٹ فارم کو اس چیز کو ریز کرتے ہوئے نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ ہم گھبراتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں جو دوسری سرٹن کمیونٹیز ہیں وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جو سرٹن وہ ناراض نہ ہو جائیں، یا سرٹن کمیونٹیز کو اپنے رائٹ مل گئے، ہمیں نہیں مل رہے. بھائی ہمیں اس لیے نہیں مل رہے کیونکہ ہم اس کے متعلق کر کچھ نہیں رہے. پٹی صاحب آپ نے بہت ڈیٹیلز میں باتیں کری، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے بھی ایکسپلین کرا. آپ نے تھوڑا بہت ہسٹری بھی دیا ہے 1919 کے حوالے سے، پھر آپ نے کہا تھوڑا سا وہ پیریڈ ڈاؤن ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھا ملینیم کے. چلتے میں اپنے حکیم صاحب سے بات کرتا ہوں. حکیم صاحب، یہ انٹیگریشن کا بھی تو مسئلہ ہے، کچھ ہماری کمیونٹی کا بھی تو مسئلہ ہی، تو وہ خود ملنا نہیں چاہتے. یہ بھی تو دیکھیں نا، کمیونٹی جب ملے گی نہیں تو جس طرح فراز بھٹی صاحب نے ابھی مینشن کرائی، تو ہماری کمیونٹی اس وجہ سے اپنے آپ کو آئسولیشن میں ڈال رہی ہے. ہماری کمیونٹی کی سب سے بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود یتیم سمجھتے ہیں. جی، کہ ہم خود اپنے آپ کو چور سمجھتے ہیں، کہ جو بھی یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں ہم چور ہیں، اور بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، بجائے ان کا فیس کرنے کے لیے یہ سب خود کر رہے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، کسی ہمارے مسلمان لیڈر کے میں غیرت آئی ہے؟ کسی بے شرم لیڈر نے کہا کہ یہ لندن میں اتنے گھنٹے آگ لگی رہی ہے، وہ ٹاور جو ہے وہ اسی طرح کیمرہ ہے جی، وہ ڈیمالش نہیں ہوا. 9/11 والا امریکہ والا ٹاور ڈیمالش ہو گیا اور اس میں 1 گھنٹہ بھی آگ نہیں رہی، وہ ختم ہو گیا. لیکن ہمارے کسی لیڈر میں، کسی مسلمان لیڈر میں غیرت نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ یہ کیوں ہوا جی، یہ کیوں نہیں برن ہوا، یہ کیوں نہیں ڈیمالش ہوا، اتنے گھنٹے آگ لگی. اس لیے یہاں جو کچھ ہوا، یہاں پہ جو بھی ہمارے لیڈر ہیں، جو بھی کمیونٹی لیڈر ہیں، وہ سب یتیم ہیں. ہمارے ملکوں میں بھی یتیم ہے، اس لیے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ جو چاہتے ہیں ہم عاجزانہ طور پہ، ہم یتیمانہ طور پہ انہیں قبول کرتے ہیں اور انہیں سود کرتے ہیں اور خود کو اپنے آپ کو خود چور سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لیڈروں کی وجہ سے ہم خود کو اپنے آپ کو چور سمجھتے ہیں، اور یہ ان کو پتا ہے سب کچھ، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا. یہ ایک دن میں کنٹرول کر سکتے ہیں اسلامی فوبیا، کوئی نہیں. یہ چند شیطان ہے جو ان کے پیدا کر رہا ہے، جو ان کے پے روڈ پہ ہیں، وہی داعش ہے، وہی سب کچھ شیطان کر رہے. سلام تو کسی یہ سب ڈیول ہیں، جو بھی سوسائڈ کرتے ہیں اور جو بھی کسی بھی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں وہ سب شیطان ہیں، اور وہ شیطان ان کے پیدا کر رہا ہے. انہوں نے انہوں کو پیدا کیا، ان کی بھی وہ ٹرینڈ شدہ ہے. باقی کوئی مسلمان کسی کتے کو مار کے راضی نہیں ہے، بندہ تو بندہ رہ گیا. یہ صرف ہماری عاجزانہ پالیسی کی وجہ سے. یہاں ٹیکسی ڈرائیور ہیں کتنے ہیں جن کو روزانہ بچے انڈے مار رہے ہیں. کسی نے نہیں بولا کہ پولیس والوں کو انہوں نے کمپلین کی ہے، کسی نے نہیں بولا ہمارے لیڈر میں غیرت نہیں ہے ادھر کہ پولیس والوں کو کہے کہ یہ کیوں ان کو ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ جاتی ہوئی. کسی نے یہ نہیں بولا کہ یہ کرسچین بچے ایسے کر رہے ہیں. اگر کسی مسلمان بچے نے ایسے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں، کیونکہ ہم چور، ہم خود غلامانہ، ہماری سوچ میں غلامی ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کو غلام نہیں رہنے دو. یہ سب اسلام فوبیا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو غلام رکھیں اور ان کو غلامی سے باہر نہ نکلنے دیں. اور جو ہمارے لیڈر ادھر سیٹ ہو بھی آتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں غلامی ہے، جس وجہ سے وہ فیس ٹو فیس پولیس کے ساتھ نہیں کر سکتے. بتایا کہ اتنے ٹیکسی ڈرائیور نے کمپلین کی ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، بہت ان کو ڈیمیج ہو رہے ہیں، کتنے کونسل میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کسی بندے نے، کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی. انہیں کہا نہیں ہم غلامی سے باہر نہیں نکلیں گے. بالکل صحیح جی، غلامی کی وجہ سے جو ہم پہ. راج صاحب آپ نے بہت ہی مطلب ایک پیشنیٹ باتیں بھی کری، بہت اچھی باتیں آپ نے مینشن کری. کچھ چیزیں میں آپ سے بھی پک اپ کرتا ہوں. آپ نے کہتے جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا. ہمارے جو اس وقت دیکھ لیں یو کے میں ہمارے بڑے پولیٹیشینز ہیں، ہمارے کمیونٹی ریپرزینٹیوز ہیں، پولیٹیشینز بھی ہیں، ڈفرینٹ پارٹیز میں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ ایشو اٹھایا تھا. اس وقت اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ جو ہیں نسل اسلام. بڑے لوگوں نے جا کے پروٹیسٹ کرایا. جب آپ کو بھی یہ یاد ہوگا ابھی مانچسٹر میں جب یہ تھا بومنگ جس میں وہ ٹیررزم ہوا تھا ارینا میں، تو ہم سب ساری کمیونٹی نکل کے گئی تھی وکٹوریا پارک سے، چیٹے مل سے نکل کے، ہم سب نے کنڈیم کرا تھا. تو آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، مگر آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمیونٹی کے آگے آنا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیشینز ہیں وہ فیل کر رہے ہیں اس وقت. منافقت ہے ان کے اندر جی، منافقت، سوچتے سمجھتے ہوئے بھی فیس نہیں کر سکتے کہ ان کو اپنا اقتدار چاہیے، ان کو اپنی سیٹ چاہیے.
किसी सिस्टम वो नहीं चाहेंगे कि किसी का भला हो जाए या किसी के लिए हम काम कर सकें। उन्हें चाहिए कि हमें कोई ना पूछे, जो भी अपनी सीट पे वो कहेगा कि मुझे कोई ना छेड़े और मैं जो किसी के साथ ज्यादती होती रहे। इसलिए मैं कहता हूँ जिसके साथ भी ज्यादती हो उसका उजाला होना चाहिए, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी। लेकिन अगर मुसलमान को एक शैतान करता था, वो इनका पैदा करता। कोई मुसलमान जो लब्बाई का या रसूल कहने वाला है, आशिक रसूल है, वो नहीं करेगा। जो इनका गुस्ताख रसूल होगा वही करेगा। और जो इनको पैदा कर रहे हैं, जो भाभी है वो शैतान, वो इनके पैदा कर रहे हैं, वो करेंगे सारी शैतानी, वो करेंगे जो इनके पैदा कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड राय साहब। मैं भी अली रज़ा बात करता हूँ। अली रज़ा साहब, you're a businessman. Let's just talk about some of the issues, about some of the failures within the community. Let's just talk about, we've been targeted. Raja Saab just mentioned about the taxi drivers being targeted by the police, by the hate crime people. The police have not done anything about it. What's going on? What do you think is going on? Are they not taking it seriously? I mean, I think my point is this: whenever an attack happens, if you get an ISIS member who does something, for example, what happened in Manchester, hate crime went up by 500%. This is the police saying that, right? Now, I think one of the main points Batisa mentioned as well, there isn't much integration within our society. There is to a certain extent now, especially someone like me who's born here, but still there's that people kind of keep away from someone who's different. We tend to congregate and live in the same areas as each other, and we do need to make a point. For example, if you've got a white English Caucasian person who lives next door, make a point to talk to them. Make a point to be friendly with them. They don't know us. That's the reason when people don't know someone, they listen to the media. They don't know the person, so they think that they're a certain way. They think that they're probably affiliated to ISIS. This is a problem that we've got. Okay, thank you, Raza Saab. Just picking up that point, the thing is, मैं एक आपको example, I'm going to give you an example. हमारे यहाँ programs होते हैं, ईद मिलाद नबी programs होते हैं, हमारे पास होते हैं मेला programs होते हैं. Of course we integrate. This is we are integrated in a sense of public. Definitely not. Well, Raisa ka point is that he thinks that there has been this is now orchestrated. There is a mission. There is a plan to do this, to destabilize, to bring Muslims into this. Absolutely. Like fear, Muslimanों के ऊपर इस वक्त Could I say one thing? I'll give you one example, right? Whenever you read, let's say an example, the Daily Mail. Read the Daily Mail. They always, for example, when there's grooming, an example of grooming which I've been watching on many towns or whatever, they always mention Muslim. Yes. Why? Whenever you get an English person doing it, you don't hear Christian. When there's an attack by someone who targets Muslim, you don't call them a terrorist. So it's double standards. It's ridiculous. I mean, the media there's no doubt about it in my mind, there's a campaign with the media to cause this Islamophobia. ठीक है, I'll just come back to Rashid. आपने बात सुन रहे हैं अभी, that इस वक्त जो मुसलमान हैं इंटीग्रेट नहीं कर रही, we're not doing enough. ये तो बात सही है, we should be mixing with a lot of the host community. मगर ये मुसलमानों को they call them Muslims, जब जिस तरह अभी अली रज़ा साहब ने कहा, this is a fact. जब कोई क्राइम होता है तो मीडिया ये कहती है इज मुस्लिम, ये नहीं कहती इज अ ब्रिटिश, इज अ पाकिस्तानी, एशियन, they call him Muslim. इस पे आप क्या कहते हैं? ये देखें जी, जो इस्लामी फोबिया, ये जो इंटरनेशनल मीडिया की एक प्रोपेगेंडा है, जो कि बगैर तफ्तीश के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, वो पहले ही दिन और पहले ही टाइम में कह देते हैं कि मुसलमान ने ये चीज़ की है, मुसलमान ने ये चीज़ की है, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो बंदा नॉट गिल्टी होता है, लेकिन जो बात निकल चुकी होती है तो उसका कौन जिम्मेदार है? तो इस वजह से बगैर सुने, बगैर तफ्तीश किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, ये जो इस्लामी फोबिया मीडिया फैला रही है, इस पे आप जो मुस्लिम हुक्मरान उनको एहतजाज करने चाहिए। मैं हकीम के साथ मुतफिक हूँ। ये हमारे सिर्फ छोटे से सेमिनार बनते हैं, हमारा आज तक कोई प्रॉपर हेट क्राइम नहीं बना। अभी हमने एक ऑर्गेनाइज किया आपके अंदर, तो पुलिस कमिश्नर मैनचेस्टर में अगस्त में आ रहे हैं, अभी तक हमने कोई टाइम अनाउंस नहीं किया, तो इस पे हम बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हेट क्राइम पे।
That's right. تو ہمارے تمام مسلمانوں کو پولیس ہائی کمیشن پولیس کمشنر سے پوچھنا چاہیے کہ جب ایک مسلمان 999 پہ کال کرتا ہے تو پولیس ہاف این آور یا 1 آور یا دوسرے دن آتی ہے, اور اگر ایک نان مسلم کال کرتا ہے تو وہ 10 منٹ میں کیوں پہنچاتی ہے؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ بہت اچھی بات. فراز بڈی صاحب اپنے راج صاحب نے بہت اچھی بات یہ کہی تھی. ہی سین اباؤٹ یہ جو 9/11 کے جو ٹاورس ہے وہ تو ایک قسم کے لیکویڈیٹ ہو گئے تھے, اینڈ گرینفیل ٹاورز جو لنڈن میں تھا وی کنڈیم نا, جو بہت ہی افسوس کی بات ہے. پر وہ ایک سچویشن انہوں نے اٹھائی ہے, تو یہ کیوں ہوا, وائی از اس میڈیا, یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ. مگر ابھی آپ تھوڑا سا بریک کی طرف جا رہے ہیں بھی, تو بریک کے بعد جب آئیں گے we're going to pick that up from you. بڑی صاحب is a very important discussion. So ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام چل رہا ہے, is a heated debate چل رہی ہے, is a very important Islamophobia جو آپ کو پتا ہے اس وقت سارے مسلمان ٹارگیٹ. It doesn't matter who you are. hate crime بھی ہے, ہمارے جتنے گیس بیٹھے انہوں نے سب نے بھی مینشن کرا ہے, تو اس وقت ہم سب کمیونٹی اس وقت ٹارگیٹ پہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیں, بہت مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت جس طرح سے پولیٹیکل سین بن رہا ہے. تو ابھی بریک کے بعد آتے ہیں, پھر بٹی صاحب سے بھی ڈسکشن چلے گی جو اپنے حکیم صاحب نے جو مینشن کری تھی. پھر آپ کی اگر بھی کال آتی ہے ضرور کال کریں, اس کو بھی ہم آپ کے ویوز لیں گے اور آپ کا بھی اس میں پارٹیسپیشن ویلکم ہوئے گا. سو ویل بی بیک ان اے مومنٹ.